السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ اس وقت حکومت دو اہم محاذ پر مصروف دکھائی دے رہی ہے، جس میں اگلے ماہ پیش کیے جانے والے بجٹ کی تیاری اور اس سے قبل ہی 28ویں آئینی ترمیم کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ پہلے سے ہی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت پر 145 روپے ٹیکسز اور لیوی بھرنے والی عوام کے لیے آنے والا بجٹ بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح دکھائی دے رہا ہے، جس میں مختلف معاشی اہداف کو طے کرنے کے لیے IMF وفد بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب آج ہی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا نے موجودہ حکومت کے خلاف اپنی چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ صرف گزشتہ ایک سال کے دوران حکومتی قرضے میں 6,800 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اپریل 2022 سے لے کر اب تک یہ قرضہ 38,000 ارب روپے کی حد کراس کر چکا ہے۔ دوسرا محاذ اب 28ویں آئینی ترمیم کا نظر آ رہا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ترمیم پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کے باعث نون لیگ نے اپنی اتحادی جماعت کو منانے کے لیے دو وفاقی وزراء رانا ثناءاللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو ٹاسک دے دیا ہے، اور کل یعنی 14 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں ایشوز پر حکومت اور PTI کا باری باری موقف جانیں گے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مزمل صاحب، آج آپ نے نون لیگ حکومت کے خلاف ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق گزشتہ ایک سال میں موجودہ حکومت نے 6,800 ارب روپے کا قرضہ لیا، جبکہ اپریل 2022 میں PTI حکومت کے خاتمے سے لے کر اب تک یہ قرضہ 38,000 ارب روپے بنتا ہے۔ تو اس کی تفصیل ذرا ہمیں بتائیں اور سمجھائیں کہ ایسا سب کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر زین۔ دیکھیں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی اخراجات اور آمدنی میں توازن نہیں ہے۔ آمدنی جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہی اور اخراجات جو ہے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اخراجات بھی ایسے کون سے، عوام پہ تو اخراجات کر نہیں رہی حکومت۔ اخراجات میں سب سے جو بڑی رقم ہے حکومت کی وہ ہے سود کی ادائیگی۔ سود کی ادائیگی جو اس سال بھی جو ہے حکومت جو ہے 8,200 ارب روپے کا تخمینہ ہے حکومت کی سود کی ادائیگی کا، اور جو پوری ٹیکس کی محصولات کا ٹارگٹ تھا وہ تھا 14,200 ارب، جو اب لگ رہا ہے کہ وہ نہیں حاصل کر سکیں گے، اور 13,200-300 ارب میکسیمم حاصل کر سکیں گے۔ تو ہم اور آپ، جو پورا پاکستان جو پیٹرول میں ٹیکس دے رہا ہے، جو بجلی کی شکل میں دے رہا ہے، جو تنخواہ سے کٹا رہا ہے، جو ہم اشیاء خوردونوش خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کا 60% سے زیادہ حکومت جو ہے جو ماضی کے قرضے لیے ہیں اس میں دے دیتی ہے۔ تو پھر حکومت کو جو ہے صوبوں کو بھی دینے پڑتے ہیں پیسے، صوبوں کو بھی لگ بھگ 8,000 ارب دینے ہوتے ہیں۔ تو پہلے دن جب حکومت شروع ہوتی ہے، اگر ہم اس میں سے سود کے اور صوبہ کے پیسے نکال دیں تو حکومت پہلے دن ہی جو ہے 3,000 ارب کے خسارے میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد پورا سال چلانا ہے، آپ کو پتہ اپنے بھی خرچے ہیں۔ تو جو 6,800 ارب روپے جو اس سال کا خسارہ ہے، یہ حکومت کا اصل میں اپنی آمدنی سے جو ہے زیادہ کے اخراجات ہیں، جس کی وجہ سے ان کو قرض لینا پڑتا ہے، اور اس کی رفتار جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، 2022 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت سود کی ادائیگی تھی 3,900 ارب روپے، اور اب وہ 10,000 ارب سے ہو کر واپس آئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک سال پہلے شرح سود بھی جو ہے 20% تھی۔ ابھی تو لکیلی شرح سود جو ہے 10.5 سے 11.5%، ابھی صرف 1% بڑھی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے یہ تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ اگر 20% کی سود کی ادائیگی ہوتی تو اس سال آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی ناکافی ہوتا سود کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ ایک بنیادی ایک اسٹرکچرل وجہ ہے ہماری۔ صحیح۔ اچھا مزمل صاحب، پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت نے عوام پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔ اب اس کی وجہ یا جسٹیفیکیشن وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو IMF نے ہمیں اگلی قسط نہیں دینی تھی۔ اب کھربوں روپے بھی لے لیے، لیوی کی مد میں اکٹھے بھی کر لیے، اس کے باوجود بھی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے اعداد و شمار جاری کی ہیں، 9 ماہ میں جو ہے 1,200 ارب روپے لیوی میں جمع کیے۔ 9 ماہ میں 1,200 ارب۔ اگر حکومت فرض کریں کہ عوام کا لیوی صفر کر دیتی اور یہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بھی بڑھاتی تو پھر بھی یہ 1,200 ارب روپے انہوں نے اس کی آمدنی حاصل کر لی تھی۔ لیکن یہ حکومت نے جو ہے ترجیح دی کہ عوام کو جو ہے بجائے الٹا ریلیف دینے کے، آپ کے سامنے لیوی انہوں نے 80 روپے سے 117 روپے کر دیا۔ ایک ٹائم پہ تو آج سے مہینہ پہلے 160 روپے بھی لے گئے تھے۔ اب اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے
کہ ایک تو ڈیزل میں بھی 80 روپے لیٹر لینا تھا، تو وہ ڈیزل میں 80 روپے پورا نہیں لے پا رہے، کیونکہ ڈیزل کی قیمتیں اس وقت بنسبت ایکس ریفائنری جو ہے پیٹرول سے زیادہ ہے، تو اس میں کم لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پیٹرول بھراتے ہیں وہ ڈیزل والوں کی بھی لیوی بھر رہے ہیں. یہ مطلب اب اس وقت اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے اگر ایک گھر میں، اگر میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے اس سب بچوں کے لیے ماں نے 2 رکھی ہوئی تھی، ایک بچے نے اگر 3 کھا لی تو کسی چھوٹے بچے کو یا ماں نے خود جو ہے اپنی 1 روٹی کم کرنی پڑ گئی اس کو، کیونکہ ایک بڑے بچے نے 3 روٹیاں کھائی. تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کی لیوی جو ہے، جو ایک غریب موٹر بائک والا ہے یا چلے امیر بھی کہہ لیں گاڑی والے بھی ہیں، وہ اس کی بھر رہے ہیں. تو یہ منطق جو ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اور پھر ہر ہفتے لیوی لے آتے ہیں، ہر ہفتے لیوی چینج کر رہے ہیں. تو یہ تاریخ میں 1958 سے آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے. 1958 سے پاکستان نے 24 پروگرام لے لیے. الحمدللہ مجھے بھی اب 20-21 سال ہو گئے ہیں مارکیٹ کو کور کرتے ہوئے. میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی اس طرح ہفتہ وار لیوی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ. تو یہ حکومت جو ہے بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ گیو اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ اس آئی ایم ایف پروگرام سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جو ہے اس آئی ایم ایف پروگرام سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. نہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ہم بانڈ کر پا رہے ہیں، نہ ہمیں بائی لیٹرل انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، تو نہ ہماری ریٹنگ چینج ہوئی، نہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، اتنی کرنسی نیچے کروا دی، ٹھیک ہے، نہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے. الٹا جو ہے غربت میں اضافہ، الٹا جو ہے شرح نمو جو ہے وہ کم ترین سطح. تو وہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام جس نے پاکستان کو کوئی جسے کہتے ہیں ڈیزائر رزلٹ نہیں دیے. اس کی جو ہے حکومت جو ہے مزید اگر آئی ایم ایف غلط ڈائریکشن دے رہا ہے، آپ آئی ایم ایف کو ذرا سا بریک لگوا دیں. اگر آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس 21 ارب ڈالر آ گئے ہیں اور آپ کا یہ آئی ایم ایف پروگرام 2 سال تو گزر گئے، مزید 1.5 سال اس میں ہے، آئی ایم ایف سے واپس سے ری نیگوشیٹ کر دیں. آپ نے 24 پروگراموں میں 1 پروگرام کا آج تک ختم کیا ہے، صحیح، باقی جو ہے 22 پروگرام آپ نے پہلے ختم کر دیا. مزمل صاحب آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، اب بجٹ بھی آنے والا ہے. آئی ایم ایف کی جو ایک پوری ٹیم تھی وہ پاکستان پہنچ چکی ہے اس بجٹ کی نگرانی کے لیے. اب آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنا ظالم بجٹ ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں، میں ابھی ظالم تو آپ نے ورڈ جو ہے یوز کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 3rd ریویو کے لیے جس کی ابھی قسط جاری ہوئی ہے کل 1.2 ارب کچھ، وہ مہینہ پہلے آئے ہوئے تھے. ایسا کیا وہ نیا کروانے آ رہے ہیں جو واپس ان کی پوری ٹیم آ گئی ہے ادھر، اور حکومت کو کیا جو اس میں جو ہے وہ پش کر رہے ہیں. اگر حکومت اس میں عوام کے لیے نیگوشیٹ کریے کہ سیلری کی ٹیکسز میں کوئی ریلیف دلا لیں، کارپوریٹ ٹیکسز میں کوئی ریلیف دلا لیں، پھر تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. لیکن اگر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اب بجلی کی سبسڈی، جو ابھی پچھلے دن ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو 100 یا 50 یونٹ والوں کی جو سستی بجلی ہے اس کو بھی آپ ختم کریں، اور اس طریقے کی چیزیں ہیں، تو پھر آپ نے جو ورڈ یوز کیا ظالم، تو وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو تھوڑا سا کنسرن ہوں میں. اور گیس کی سبسڈی ختم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. گیس کی سبسڈی تو رہ کہاں گئی ہے، عوام تو گیس کی پوری قیمتیں دے رہی ہے. اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ فرٹیلائزر پہ، پیسٹیسائڈز پہ جو سیلز ٹیکس نہیں لگا تھا اس پہ نہ لگوا دیں. پیٹرولیم لیوی تو بڑھوا دی ہے، پیٹرول پہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 2020-21 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ختم کرایا تھا، وہ آج تک نہیں. کیا پتہ وہ سیلز ٹیکس لگوا لیں. ہو سکتا ہے کہ جو ہے باقی جو عوام کو ریلیف دیے جا رہے ہیں. ایک چیز تو ہے، آئی ایم ایف جو ہے بار بار صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو ایک چیز بول رہی ہے کہ آپ کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سبسڈی گیس کی اور بجلی کی نہیں دیں. تو دا پوائنٹ از کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو ہے اچھی بات ہے، آئی ایم ایف آپ نے جو سارے خود بدپریزی کی تھی، جو آپ کی صحت خراب ہے، تو اس پہ پہلے تو میں آئی ایم ایف کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، نمبر 1. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت جو ہماری حکومت ہے، اگر وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی فلیکسیبلٹی آ گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، تو تھوڑا سا آپ آئی ایم ایف کو سمجھائیں
اور انہیں کہیں کہ جی آپ ہمیں جو ٹارگٹ دے رہے ہیں ہم حاصل کر لیں گے، لیکن وہ کیسے حاصل کرنا ہے وہ تھوڑا ہم پہ بھی چھوڑ دیں. آپ ہمیں آ کے مائکرو مینج تو نہ کریں. ہر چیز جو ہے کہ تیل کی قیمت اتنی رکھو، بجلی کی اتنی رکھو، ٹیکس یہ رکھو، اتنا آپ نے جو ہے سرپلس رکھنا ہے، اتنا آپ نے ڈیفیسٹ رکھنا ہے، اتنا آپ نے انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے، اتنا آپ نے ایکسچینج ریٹ رکھنا ہے. یہ تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے نا. پھر تو فائنانس ڈویژن کو، ایف بی آر کو، کامرس منسٹری کو، سب کو بند کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی بیٹھ جائیں آ کے یہی چلا لیں سارے کام دھندے اپنے. ٹرو. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اب بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، ڈیفینیٹلی NFC ایوارڈ میں بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی. کیا وفاق نے KP حکومت کو اعتماد میں لیا اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایز سچ جو میری اطلاعات کے حساب سے نہ ہمارے صوبے کو اطلاع اس میں لیا ہے ابھی تک اس بارے میں، نہ ایز اے وزیر خزانہ KP ایسی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے ہماری ان کی، اور نہ جتنی میری اطلاعات ہیں ہماری پارٹی لیول پہ بھی کچھ. نمبر 1. نمبر 2، جتنا آپ آسانی سے آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 28ویں ترمیم ہو جائے گی اور پھر صوبوں کے ساتھ سے نکل جائے گا اور وفاق کے پاس آ جائے گا، یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں تھوڑا سا کیجول سا. یہ نانی امی کا گھر نہیں ہے کہ رات کو جو ہے ترمیم ہوئی اور صبح صوبوں سے پیسے چلے گئے اور انتظام جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بندے نے سنبھال لیا. میں دیکھ رہا تھا چند ایک پروگراموں میں بڑے سینئر لیول کے لوگ تھے، بڑے مطلب ہم سے بھی 20-20 سال پرانے کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ وفاق اپنے پاس لے کے جا رہا ہے. تھوڑا سا سمجھ بوجھ لیں، تھوڑا سا لوگوں سے بات کر لیں. اٹ از امپاسبل. ایجوکیشن اور ہیلتھ ہی تو صوبوں کا مین بجٹ ہے 40-45%، اور وفاق کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وفاق کے پاس تو اب اتنی کیپیسٹی بھی نہیں رہ گئی کہ وفاق جو صوبوں میں جو وفاقی پروجیکٹ کرتا ہے وہ بھی صوبوں کو پیسے دیتا ہے کہ آپ میری پروجیکٹس جو سڑک بنوا دیں، یہ بنا دیں، وہ جو پانی کی اسکیم کر دیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ جی 28ویں ترمیم میں ایک دم NFC کا آ جائے گا. یس یہ ہو سکتا ہے کہ جی صوبوں کو جو ہے نا فلاں ٹیکس ہم دے رہے تھے، یہ ٹیکس اب ہم وفاق رکھے گا. جیسے پیٹرولیم لیوی ہے وہ صوبوں کو نہیں ملتا، وہ وفاق رکھ لیتا ہے. کوئی ایسی کوئی 19-20 کوئی چیز کر لیں جس سے 1500 ارب ادھر ادھر گھما لیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو باتیں لمبی لمبی ہو رہی ہیں کہ جی وہ صوبہ بن جائے گا. دیکھیں ہم نے ایک پاکستان میں 2019 میں آپ کی 25ویں ترمیم جو ہوئی تھی جس میں فاٹا کو ضم کیا تھا خیبر پختونخوا میں، آج تک اس کو NFC کا حصہ نہیں بنا سکی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے صوبے بنا دیے جائیں گے، یہ آ جائیں گے، اٹ از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو، مطلب بولنا تو بہت آسان لگتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. پاکستان آلریڈی جو ہے اس وقت کرائسس میں وہ بہت آگے بڑھ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جی وفاق کے تو اپنے خرچے جو ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اگر اسی رن ریٹ سے ہوا تو 1700 ارب روپے وفاق کو پیٹرولیم لیوی میں اس سال ملیں گے، جو پورے وہ خود رکھے گا، صوبوں کو نہیں دے گا. اسٹیٹ بینک کا پروفٹ جو ہے 2500 ارب. سارے جو نان ٹیکس ریونیو جو ہے ادر دین FBR ریونیو کوئی 5-5.5 ارب وہ وفاق کے پاس ہے. اب وفاق اگر غلطیاں کیے جائے، IPPs الٹے سیدھے سائن کیے جائے، وہ جو ہے کبھی جو ہے یہ پورٹس دے دی اٹھا کے پاکستان کے، شرح سود کو جو ہے وہ 20-20% پہ لے جائے، تو ان کو تو صوبوں کا سارا بجٹ بھی لے لیں گے تو کم پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے، ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو آپ لوگ سارے 28ویں ترمیم پہ جو بات کر رہے ہیں، ہمیں تو ایک تو پہلی بات تو لیا نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے اور اوور نائٹ کر لی تو میرے سے آپ ابھی لکھ لیں کہ بغیر کنسلٹیشن کے، بغیر سسٹم کے، اگر اس کی ٹرانزیشن کا ایک پورا وہ نہیں بنایا گیا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو ابھی جو مطلب ابھی جو ہے ہم معیشت تو بول دیتے ہیں نا آج کل، کتنی تو مطلب معیشت کو ہم معیشت بول سکتے ہیں، پھر معیشت بھی بولتے ہوئے ہم سوچیں گے کہ اس کو لیے کوئی نیا نام سوچیں، کیونکہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ٹاسک. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیوں اور کس انفارمیشن پہ بول رہے ہیں. اگر بول بھی رہے تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ یہ ایک دم جو ہے اگلے مہینے ہمارا بجٹ جو ہے وفاق بنا لے گا اور وفاق اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اور ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی. امپاسبل سے امپاسبل کے ساتھ لگا لیں، 3 ٹائم امپاسبل لکھ لیں، امپاسبل امپاسبل امپاسبل. بہت شکریہ مزمل صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، مزمل صاحب نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو کھل کر ایکسپوز کیا ہے. موجودہ معاشی منظرنامے پر نون لیگ کا موقف لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما نون لیگ پرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
اکرم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت پر حکومت 145 روپے ٹیکسز اور لیوی وصول کر رہی ہے، تو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ اس طرح پورا کیا جائے گا کہ عوام کی جیب پہ بوجھ ڈالا جائے گا اور عوام پر غصہ نکالا جائے گا؟ جی، حکومت کو چونکہ واحد جو توجیہ ہے وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کی جو قسط تھی وہ ڈیو تھی، تو انہوں نے ایک عارضی ایک طریقہ اختیار کیا ہے اپنے محصولات کو مضبوط بنانے کا. لیکن میری نظر میں یہ اگر ایک عارضی قدم ہو تب بھی ایک ایکسیپٹیبل ہے عوام کے لیے، اگر بجٹ میں حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی بہت قابل معاشی ٹیم ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو یہ امید دیں کہ وہ نہ صرف ان کو ریلیف دیں گے بلکہ ملک کی جو معاشی سمت ہے اس کو درست کریں گے، پاکستان میں نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے اقدامات کریں گے، اور خاص طور پہ ایسی سرمایہ کاری جس کے ذریعے پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کو بہتر اور وافر روزگار ملے. ایک عارضی تکلیف تک تو بات سوچی جا سکتی ہے، لیکن اس کو پرماننٹ بنیادوں پر درست کرنے کا ایک موقع ہے. اب چند ہفتے رہ گئے بجٹ میں، تو میری توقع اسی میں ہے کہ وہ بجٹ میں ایک بڑے میجر پیش رفت کریں گے پرو گروتھ اور پرو جابز گروتھ اقدامات کے لیے. صحیح سر، یہ جو آپ نے کہا کہ جی اس طرح انویسٹمنٹ اگر آئے گی یا روزگار ملے گا، تو یہ تو پرومسز ایسے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور اگر یہ 4 سال کی میں بات کروں پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کو ملا کے، تو ان 4 سالوں میں انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے، بلکہ پاکستان سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں وہ بھی چھوڑ کے گئی ہیں. اتنا ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوا. اگر ایف بی آر پہ بھی سارا بوجھ ڈالا جائے کہ جی یہ لوگ نہیں ٹیکس اکٹھا کر سکے، تو اس طرح سے پیسے بھی جنریٹ نہیں ہوئے. اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے. کوئی اس طرح سے مطلب پرومسز پہ تو عوام نہیں ریلائی کر سکتی ہمیشہ. جی، اسی مستقل حل کی ہمیں توقع ہے کہ جو بجٹ آئے گا اس میں پیش کیا جائے گا. یہ صرف بجٹ ایسا نہیں جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پورا کرنے کے لیے، جو پرو گروتھ میکنزم ہے وہ پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ حکومت اور عوام کے درمیان یا حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان جو اعتماد ہے وہ شیٹر ہو چکا ہے، اور عوام سمجھتے ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے اور ان کے محصولات کا درست استعمال نہیں کرتی، جبکہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں وہ چور ہیں اور ہمیں وہ ٹیکس پورا نہیں دیتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ ٹیکس دیں گے اور اس کے بعد انہیں ہراساں نہیں کیا جائے گا، یا ایک ٹیکس دینے کے بعد ان کے جو دوسرے سارے معاملات ہیں ان کو کھول کر ان کو جو ہے پریشان نہیں کیا جائے گا، تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. ہم بہت سارے جو سائلنٹ ٹیکسز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو غلط کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے جو بجلی کا بل دے رہا ہے، جو گیس کا بل دے رہا ہے، وہ چاہے ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ٹیکس کی مد میں ادا کر رہا ہے. صرف یہی ہے کہ پاکستان کو جو ایک ایمرجنسی صورتحال رہتی ہے جس میں الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے شہباز شریف صاحب نے، کہ جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ تھا اس میں ایک بڑی سٹیبلٹی آئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اپریل کے مہینے میں جو پاکستان کے بیرونی جو ہمارے کارکن ہیں جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز میں بھی بہت ایک صحت مند اضافہ ہے، سعودی عرب سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی. لیکن اس کے قطع نظر ایشو یہی ہے کہ ہمیں کس طرح پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد بحال کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستانی پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کریں، اور جب پاکستانی یہ سرمایہ کاری شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بیرون ملک سے بھی پھر خاطر خواہ سرمایہ کاری شروع ہو جائے گی. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی پہلے اس کے انویسٹ کرنا شروع کریں. یہ ایک کمپریہنسو پیکیج ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ صرف ٹیکسیشن اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں جس طرح ہم اپنی پوری جو اکنامک گورننس ہے پاکستان کی اس میں جدیدیت لانے کی، اور اس کو پریکٹیکلی ہمیں 20ویں صدی سے نکال کر 21ویں صدی میں لے کر آنا ہے. ماڈرنائزیشن کرنی ہے، لبرلائزیشن کرنی ہے، ڈی ریگولیشن کرنی ہے، جس طرح اس حکومت نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کر کے ایک اچھی پیش رفت کی. صحیح. اچھا سر، آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، تو آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ تو پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے، اور جن متعلقہ ادارے تھے ان کے ساتھ وہ مشاورت بھی کرے گا. ان ادر ورڈز وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گا کہ کس طرح سے ٹارگٹس کو پورا کیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا. آئی ایم ایف کبھی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت انہیں یہ بتا دے
کہ جو قرضہ انہوں نے IMF کا واپس کرنا ہے اس کو واپس کرنے کی صلاحیت کیا ہے آپ کے پاس. اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے ایسے جو پرانے ہمیں ایشوز ہیں، چونکہ حکومتیں جو کہ سیاسی طور پہ ان کو حل کرنا ایک مشکل کام ہے یا اس کی کاسٹ ہے بڑی سیاسی، تو حکومتیں جو ہیں، میں کسی کو استثنا نہیں دوں گا، وہ پھر ایسے قدم لینے سے جو ہے گریز کرتی ہیں. تو جب وہ اور کوئی سیریس اسٹرکچرل ریفارم نظر نہیں آتا، پھر IMF یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تو پھر بجلی اور گیس کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں یا لیوی بڑھا دیں جس کے ذریعے آپ کو محصولات آئیں. تو یہاں یہی بات ہے کہ ہمیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اوور آل ریاست کے تمام ادارے ہیں، ان کو اس پر سنجیدہ بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم یہ جو IMF کے اندر جانے کا سائیکل ہے، پھر باہر نکلنے کا سائیکل ہے، کہ ابھی ہم ایک پروگرام سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو آلریڈی خبر آ جاتی ہے کہ اگلا پروگرام تیار ہے. اس کے بارے میں ایک سیریس تھاٹ کرنا جو ہے، کیونکہ آئی تھنک جو ہمارے لگے بندے بزنس ایز یوزول طریقے تھے، ہم ان کی منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد یہ پاکستان کو مزید گروتھ ڈلیور نہیں کر سکتے. اب تو ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا، یا انگریزی میں کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس اسٹیپ آؤٹ کرنا ہے. خرم صاحب، تو ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ سب کچھ وزیر خزانہ کا کیا دھرا ہے جنہوں نے ان ریئلسٹک ریونیو ٹارگٹ کی حامی بھری، یا FBR کو اس کا قصوروار ٹھہرایا جائے؟ کہ اس میں تو مینلی جو ہماری ساری اکنامک منسٹریز ہیں وہ سب اس میں ذمہ دار ہیں. جو FBR آف کورس نمبر 1 ہے اس لسٹ میں، لیکن وزیر خزانہ نے جو نیگوسیشن کی اس کے اوپر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں. حالانکہ وہ بہت ہی قابل اور محنتی آدمی ہیں، ان کو میں نے خود بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ 2 ہمارے انرجی کی منسٹریاں ہیں، ایک سے مجھے بھی ذمہ داری رہی ہے میرے پاس کہ بجلی اور گیس کی جو منسٹریز ہیں ان کو بھی اس میں کچھ ذمہ دار ٹھہرانا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو ایک پلان کے ذریعے سٹیپ بائی سٹیپ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی کچھ حصوں میں ٹیکل کیا گیا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اب ہم ایک جو افسر شاہی کی سرخ فیتے والی پالیسیز تھیں ان کے منطقی حد تک پہنچ چکے ہیں. اب اس سے باہر نکلیں گے تو پاکستان میں اکنامک گروتھ آئے. صحیح. اچھا خرم صاحب، مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو مہنگائی کی ایک حد تھی وہ 11% کراس کر چکی ہے. تو ابھی پیٹرولیم لیوی کی مد میں مزید اضافہ بھی ہونا ہے. بجٹ آنے تک تو پھر عوام کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا، عوام کی جیب تو خالی ہو جائے گی. جی، پیٹرول اس وقت سب سے تکلیف کے بات ہے، لیکن دوسری طرف ایک ریلیف بھی ہے. اگر آپ بازار میں جائیں تو جس طرح میں گجرانوالہ پہ گزرتا ہوں روزانہ، کہ کم از کم سبزیوں کے حوالے سے اور فروٹ کے حوالے سے کچھ جو کچن آئٹمز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ریلیف بھی ہے کہ ان کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی. اس وقت ان میں ایک ٹھہراؤ ہے. وہاں ایک ضرور پاکستان کے عوام کو کچن آئٹمز میں ریلیف ہے، لیکن باقی جگہوں پہ چونکہ پیٹرول ہر ایک نے ڈلانا ہے، روزانہ ڈلانا ہے، اس میں سب کو تکلیف ہے. اور یہی میری توقع ہمیشہ یہ ہوگی، جس طرح میں نے کہا آغاز میں بھی، کہ اگر تو یہ ایک عارضی میجر ہے تو پاکستان کے عوام اپنے ملک کی خاطر پہلے بھی ہمیشہ قربانی دی ہے، دے سکتے ہیں. لیکن اگر یہ مستقل طریقہ بنے گا محصولات کو ریز کرنے کا تو یہ درست نہیں ہوگا، اور اس میں مزید نئی تخلیقی سوچ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو گروتھ کو لانے کے لیے ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی اکانومی صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا بھی انتہائی اہم رول ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. صحیح سر، بات مطلب فروٹ اور سبزی سے آگے کی ہے. بجلی کا بل بھی دینا ہے، پیٹرول بھی ادا کرنا ہے، ہم لوگوں نے قربانی کے لیے پیسے بھی نکالنے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی ضروریات کو بھی اگر ملایا جائے تو بہت زیادہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی میڈیسن کے اوپر بھی ٹیکس اتنا زیادہ آپ دینا پڑتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اس کا کوئی پراپر سولوشن ہونا چاہیے. یہ تو پراپر سولوشن ہے نا جی. پراپر سولوشن یہ ہے کہ بجائے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں، چاہے مجبوری سے، بہت سارے ملازمت پیشہ لوگ مجبوری سے ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ وہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے وہ یہی کرنی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ، میں ہی کہہ سکتا ہوں میرے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو
टैक्स देने के लिए तैयार होंगे प्रोवाइडेड उन्हें ये गारंटी फराहम की जाए कि उन्हें चोर समझकर उनके सारे जो हिसाबात हैं उसके ऊपर एफपीआर जो है वो नहीं चढ़ दौड़ेगा। तो लोगों को ये सिक्योरिटी देनी है कि अगर आप एक माकूल टैक्स अदा करेंगे तो उनको हरासा नहीं किया जाएगा, उनको कारोबार करने की यकसुई होगी। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आज ही मुशीर ख़जाना के पी मुज़म्मिल असलम ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो गुज़श्ता साल गुजरा है इसमें हुकूमत के कर्जे तो जो थे वो 6,800 अरब रुपए हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि डेली की बेसिस पर 25 अरब रुपए का कर्जा बनता है। सर, इसके बावजूद कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है और आवाम जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दबती जा रही है। हुकूमत अब क्या करने जा रही है? क्या ये सारा बोझ आवाम के कंधों पर डलेगा? जी नहीं, ये बहुत सारे उसके प्रोसेसेस हैं जिसमें जैसा मैंने कहा सूबों को भी अपना हिस्सा डालना होगा कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो अब सूबों को उठाने हों। जैसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो 40 अरब से शुरू हुआ था, अब 700 अरब से तजावज़ कर चुका है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब सूबों के हवाले करना होगा कि वो ये जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं इस किस्म के उनको हैंडल करें। बहुत सारी चीज़ें जो वफाकी हुकूमत इस वक्त हैंडल करती है वो सूबों को देकर वफाकी हुकूमत को असल जो क्राइसिस है सॉल्वेंसी का वो फेडरल गवर्नमेंट का है। सूबों के पास तो हर साल जो है वाफर सरमाया होता है एनएफसी की वजह से। बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम आवाम पे बोझ डाले बगैर जो है वफाकी हुकूमत के मामलात को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि खुर्रम दस्तगीर साहब के बकौल अगर रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो वज़ीर ख़जाना पर भी सवाल उठता है। अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते हुए ट्रेंड पर, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है एहसान टीपू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से केपी में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, चाहे वो बनू का वाक़या हो, चाहे वो लकी मरवत का वाक़या हो, ये जो दहशतगर्दी इसकी लहर थम क्यों नहीं रही और इसका किसको ब्लेम करना है? एग्जैक्टली यानी अभी यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। यानी वहाँ पे जो बाकी अटैक्स हो रहे हैं, टारगेटेड असैसिनेशन, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियन जो मारे जा रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में वो सिलसिला कभी नहीं दमा। और वो पूरा जो साउथ ऑफ केपी है जिसके तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, उसमें लकी मरवत भी है, बनू भी है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, टांग, दिएखानी, सारत, वहाँ पे वो काफ़ी इफेक्टेड एरिया है और अभी तक भी है। और जिस तरीके से वहाँ पे हम देख रहे हैं जो मिलिटेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस, और जब लोकल से हमारी बात होती है वो डेली तकरीबन उनको नज़र आते हैं वहाँ पे उनकी मूवमेंट्स वगैरह। तो एक तो ये है कि अफगानिस्तान वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी यानी वाइटल है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ पे उनके हैं हाइड आउट्स वगैरह, सेफ हेवन्स। और पाकिस्तान की कोशिश भी रही है पिछले 5 साल से, जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है कि डिप्लोमेटिक तरीके से उनको वो कर लें, तो वो नाकाम रही वो सारी एफर्ट्स। तो अभी हमने बाकायदा वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो ये जो लकी मरवत का वाक़या हुआ और उससे पहले बनू का, तो काफ़ी यहाँ पे एक तरह से वो थी यानी सोच, या मेरी भी जो इतलात है सिक्योरिटी ऑफिशियल से जो बात हुई कि हो सकता है दोबारा पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर यानी स्ट्राइक्स वगैरह कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में कि वो चीज़ फ़िलहाल मुझे नहीं वो नज़र आ रही जब तक ये सऊदी ये जो ईरान और यूएस मीडिएशन चल रही है। तो उसके बाद हो सकता है कि मामलात अफगानिस्तान के साथ मज़ीद भी हो सकता है ख़राब हो जाए। इसमें एक जो पॉजिटिव हम देख रहे हैं वो है उरुमची टॉक्स, जो जिसको चाइना मीडिएट कर रहा है। और पर्सनली मैं समझता हूँ कि चाइना जो है वो इफेक्टिव मीडिएटर साबित हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कतरी, टर्किश और जो सऊदी मीडिएशन थी, क्योंकि वो एक तो रीजन में है और दूसरा एक कि ख़ुद काफ़ी बड़ा यानी एक स्टेक होल्डर भी है और उसकी भी सिक्योरिटी के शदीद यानी कंसर्न्स है अफगानिस्तान के हवाले से। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे एक काम करना होगा जो हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई हुकूमत, कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के हैं मामलात उनमें बेहतरी लानी होगी। अब जो मिलिटेंट्स है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए, काफ़ी एडवांस हो गए, असले की लिहाज से भी, जो ऑपरेशनल वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करे उसके लिहाज से भी। हमारी जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है, तो वो मेरे ख्याल में वो पोस्ट 9/11 वाला जो एक फेज़ था, तो वो वाली चीज़ अभी भी ग्राउंड पे यानी इस्तेमाल हो रही है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी यानी एडवांसमेंट लानी होगी, जो है उनको यानी प्रीएम्प्ट करना होगा, जो मिलिटेंट्स की प्लानिंग है, उनकी कम्युनिकेशंस है, उनके मूवमेंट्स हैं, तब बेहतरी आ सकती है। सही। अच्छा, अब हमने सर्दियों में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ग़ज़ब लिल हक़। उसके लॉन्च होने के बाद से जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे ये कम हुए हैं। डू यू थिंक कि हमें इसको अब कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि ये जो दहशतगर्दी है इसके वाक़यात कम ही रहें और जो हमारा दुश्मन है उसको एक पता हो कि हमारे पास एक शील्ड है कि हम यूँ कर सकते हैं? तालिबान रजीम तो हमारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
ہاں فی الحال تو بالکل میری بھی یہی اطلاعات ہے، ان سے جو بات ہوتی ہے تو فی الحال تو مجھے کوئی وہ نہیں لگ رہا کہ وہ پاکستانی جو کنسرنز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے یا بات سنیں گے اس حوالے سے. بلکہ آج بھی ہمارے وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کافی کوشش کی کہ ریٹرن کوئی ایگریمنٹ ہو، لیکن افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم وربل تو کر سکتے ہیں لیکن ریٹرن نہیں. بیکاز دیٹ مینس ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کا ایشو بھی آ جاتا ہے. اور تو اس میں یہ کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں تو وہ تو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص کر میڈیا کو کہ یہاں پہ اب یہ جو آپریشن لانچ ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کچھ مہینوں میں یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ تقریباً 20 سال کا ایشو ہے تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ٹائم لگے گا. یہ یعنی پرسنلی جتنی میری ایکسپرٹیز ہے اس کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یا ملیٹنسی کے حوالے سے کہ یہ اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پورا ایک ڈیکیڈ بھی لگے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں آپ کو وہ یعنی اسٹریٹجک پیشنس جو ہے اس کا وہ کرنا ہوگا اور اسٹریٹجک کاسٹ کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا. وہ آلریڈی ہم اٹھا بھی رہے ہیں، یعنی پاک افغان ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے سے رکی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، افغانستان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک کلیئرٹی ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جب نیشنل سیکورٹی کی بات ہوگی یا جو بھی ملک اگر پاکستان مخالف کوئی کسی گروہ کو وہ ہوسٹ کر رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو کلیئرٹی تھی یہ پہلے نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ آئی ہے اور یہ اچھی ہے. اچھی ہے. آپ نے پہلے بھی اورمچی کی بات کی، وہاں پہ بھی بات چیت کی کوشش کی گئی، چائنا نے ثالثی کا کردار بھی ادا کیا، لیکن یہ جو ایشو ہے یہ کسی طریقے سے بھی سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا ان کو بطور پراکسی استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور ان کو اتنی زیادہ پیچھے ان کو اتنی سپورٹ ہے ان کی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ پراکسی تو بالکل آبویس ہے، وہ تو ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکلی یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آپریشنلی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. افغان طالبان جب انسرجنسی میں تھے، جب نیٹو امریکن ٹروپس کے خلاف یہ 20 سال تک ہمارے ساتھ لڑے ہیں، پاکستان میں انہوں نے ہمیں پناہ دی. تو وہ چیز تو ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ دونوں الگ ہیں، میں اس کو الگ سمجھتا نہیں ہوں شروع سے. یعنی کیونکہ میں خود جب رپورٹنگ وہاں پہ جاتا تھا ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈرز افغان طالبان کے تو ایک ساتھ ان کو اٹھتے دیکھتا تھا، ایک ساتھ ان کی تشکیلیں ہوتی تھیں. تو وہ چیزیں وہ کلیئرٹی تو میرے خیال میں یہاں پہ آئی ہے جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں. وہ ایز اے پراکسی وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور میرے خیال میں کہ وہ تب تک استعمال کریں گے جب تک پاکستان کی طرف سے کوئی پریشر اس پہ بلڈ نہیں ہوگا. پاکستان کے پاس مختلف لیوریجز انہوں نے استعمال کیے. ریفیوجیز کا تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو ہے، جو لیٹسٹ فیگر جو میری معلومات کے مطابق وہ افغان ریفیوجیز یہاں سے گئے ہیں. اس کے بعد جو بارڈر ٹریڈ ہے یعنی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے تو اس کو پاکستان نے 8 مہینوں سے روکا ہوا ہے، وہ بھی کافی اس پہ پریشر آ رہا ہے. ابھی جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ یعنی وہاں پہ ایک آپریشن اناؤنس کیا اور وہ حملے بھی کیے اور حتیٰ کہ جو کابل ہے کیپٹل اس کو ملٹیپل ٹائمز پاکستان نے ٹارگیٹ کیا. تو وہ یہ پریشر یعنی جو اس طرح گریجول بلڈ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی، یعنی ایک طرف اورمچی پروسیس جو کہ فارمل ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، ایک اس کے ساتھ ٹریک 2 بھی ہو رہا ہے استنبول میں جس میں ریسنٹلی گئے تھے. حامد میر صاحب بھی تھے اس میں، مشاہد حسین صاحب تھے، آصف درانی صاحب تھے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ضروری ہے. صرف اگر کوئی یہ سجیسٹ کر رہا ہو کہ نہیں صرف جنگی آپشن ہے تو وہ بھی میرے خیال میں یعنی وہ ہمارے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی وہ چیز. اس کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ایسا ہے نا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو جنگ کی زبان ہی سمجھ آ رہی ہے. تو وہی کہ وہ آپ جنگ بھی کریں، وہ اگر سمجھے کہ ہاں اب ہم مزید نہیں وہ سسٹین کر سکتے اور ہمارے پاس تو وہ آپشن بھی ہونا چاہیے کہ ہاں آ جائیں پھر میز پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گلے لگے، ہم اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ احسان ٹیپو صاحب نے سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.